خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے عظمت قرآن پر جامعہ کے طالب علم حافظ محمد علی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ شہباز خطابت، للکار جمعیت، فخر جمعیت، محترم جناب حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل کلورکوٹ، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا نورانی ایمانی خطاب پیش فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل کلورکوٹ۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. کیوں نہ ہو ممتاز، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا ہے، جو منہ سے بولتا ہے، قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچنے لگی یہ دنیا. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جامعہ رحیمیہ حسینیہ کلورکوٹ کا سالانہ تکمیل صحیح بخاری اور تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر دوپٹہ پوشی اور دستار بندی کا یہ پروگرام ہے. میں سب سے پہلے جامعہ کے محتمم
حضرت مولانا محمد فاروق دامت برکاتہم العالیہ کو ادارے کی اتنی کامیاب کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، مولا کریم اس ادارے کو اس سے زیادہ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ چونکہ میرے بعد مہمانان گرامی نے بیانات بھی کرنے ہیں، تو میں اپنی گفتگو بغیر کسی تاخیر و تمہید کے جو آیت تلاوت کی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، کیا آپ میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا محبوب ہماری شفاعت کرے؟ چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں، اور یہ بھی میں علماء کی موجودگی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ نبی پاک کی امت کی نجات اپنے عملوں سے نہیں ہوگی تو میرے محمد کی شفاعت سے ہوگی، نہیں ہوگی اپنے عمل۔ ہم جتنے عمل بھی لے کے جائیں، جب تک میرے نبی کی شفاعت نہیں ہوگی نجات نہیں ملے گی۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی میری، آپ بولیں گے تھوڑا سا، مجھے اتنا احساس ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پھر بات میں بہت جلدی ختم کروں گا۔ تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ ہمارا نبی ہماری شفاعت کرے۔ اور سنیے، لیکن کچھ بدقسمت بدبخت ایسے بھی ہوں گے جن کی شفاعت کی بجائے میرا محبوب شکایت کرے گا۔ اللہ اکبر! جن کی میرا نبی شکایت کرے وہ کہاں جائے گا؟ آدم کے پاس، وہ تو پہلے رو رہا ہے۔ نوح کے پاس، وہ تو پہلے کانپ رہا ہے۔ کس کے پاس جائے گا؟ ادھر میرا محبوب شفاعت کی بجائے شکایت کر رہا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، اللہ کرے ہم ان شکایت والے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن مجھے بتا میرا محبوب کن کی شکایت کرے گا؟ اللہ میری 1000 مرتبہ توبہ، اللہ 1000 مرتبہ میری توبہ۔ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس اسی امید پہ آخرت میں جا رہا ہوں کہ میرا محبوب میری شفاعت کرے گا۔ اے اللہ تیرے محبوب نے بھی شکایت شروع کر دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو اور کوئی در ہی نہیں ہوگا۔ ماں مجھے چھوڑ چکی ہوگی، باپ مجھے چھوڑ چکا ہوگا، بھائی مجھے چھوڑ چکے ہوں گے، دوست مجھ سے جدا ہو چکے ہوں گے، بیٹے مجھ سے جدا ہو چکے ہوں گے۔ ایک در ہوگا جو محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب در چھوڑ جائیں گے، آپ سے بے وفائی کر جائیں گے۔ لیکن سنیے، قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب کن کے بارے میں شکایت کرے گا؟ فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قال الرسول، اور میں علماء سے معذرت کرتے ہوئے ذرا میں اپنے انداز میں اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب رب کی دربار میں، رب کی دربار میں اللہ کے محبوب شکایت کریں گے، اے اللہ
یہ میری امت میرے سامنے کھڑی ہے، اللہ میرا ان سے گلہ اور شکوہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب اگلی بات جس کی میں نے اجازت مانگی علماء سے، اگر میرے محبوب نے شکایت کا یہ انداز بنا لیا، میرے محبوب نے شکایت کا یہ انداز اپنایا کہ میرے مولا اس قرآن کی خاطر میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، میرے مولا ماشاءاللہ ہمارے پیر طریقت بھی تشریف لائے، زیارت فرمائیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سنیے، فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ اس قرآن کی خاطر امت تک پہنچانے کے لیے میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، پتھر مارے گئے میں نے برداشت کیا، میرے مولا یہی قرآن سنانے کے لیے جب میں نے مکے والوں کو دیکھا یہ نہیں سنتے تو میں طیف کی وادیوں میں چلا گیا، جب طیف میں نے ان کو قرآن سنانا چاہا، طیف والوں نے مجھے پتھر مارے، لہولہان کر دیا۔ اللہ میری حالت تو دیکھ رہا تھا کہ میرے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے اور پاؤں سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب طیف کی وادیوں میں کھڑے تھے، ایک بدبخت آیا میرے نبی کو پیچھے سے دھکا دیتا ہے، میرے نبی کا سر مبارک پتھر پہ جا پہ لگتا ہے، میرے نبی کے سر مبارک سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اسی قرآن کی خاطر میری بچیوں کو طلاقیں ملی، میں نے برداشت کیا۔ اللہ اسی قرآن کی خاطر میرے چچا کے 11 ٹکڑے ہوئے میں نے برداشت کیا۔ اللہ اسی قرآن کی خاطر میرے اوپر وزن ڈالے گئے میں نے برداشت کیا۔ اللہ اسی قرآن کی خاطر میرے بلال کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا میں نے برداشت کیا۔ اللہ اسی قرآن کی خاطر عمار و یاسر کی چربیوں سے انگارے بجھائے گئے میں نے برداشت کیا۔ اللہ اسی قرآن کی خاطر بلال کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا۔ اللہ ان کا اور کوئی مطالبہ نہیں تھا، یہی مطالبہ تھا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ او محمد پاک صلی اللہ، سب کہہ دو یار، سب کہہ دو صلی اللہ۔ او محبوب پاک قرآن کو بدل دیجئے یا اور قرآن لائیے، ہم مارنا بھی بند کر دیں گے۔ لوگوں یہی قرآن کے بارے میں ان کا جھگڑا تھا، کبھی کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اے میرے رب مجھے اپنی قوم سے، اپنی امت سے یہ شکایت ہے
کہ میں نے اتنے دکھوں میں بھی قرآن کو نہ چھوڑا، میں نے غموں میں بھی قرآن کو نہ چھوڑا، میں نے طیف میں بھی مار کھا کر قرآن کو نہ چھوڑا، لیکن اے اللہ مجھے اپنی امت سے یہ شکایت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب آپ کلور کوٹ کے لوگوں، جامعہ رحیمیہ حسینیہ میں آنے والوں، ان بچوں کی دستار بندی میں شریک ہونے والوں، آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو چومتے ہیں، ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، برکت کے لیے ختم بھی پڑھواتے ہیں، دم اور تعویذ کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا قرآن کو چومنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو سننا بھی ثواب، قرآن کو سر پہ رکھنا بھی ثواب، لیکن قرآن آیا کیوں ہے؟ ذرا میں قرآن سے پوچھتا ہوں۔ قرآن مجھے بتاتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ میں شفا بھی ہوں، میں رحمت بھی ہوں، میں برکت بھی ہوں، میں تعویذ بھی ہوں، میں دم بھی ہوں، میں ثواب بھی ہوں، لیکن میں آیا اس لیے ہوں کہ میری اتباع کی جائے، مجھے مانا جائے، میرے اوپر عمل کیا جائے۔ آیا میں اس لیے ہوں۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آنے کا مقصد یہی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہیں گے قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ پھر نہیں پڑھتا، کیا مطلب؟ قرآن پہ عمل کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے رمضان شریف کے روزے رکھو، جو نہیں رکھتا عمل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ قرآن کہتا ہے لوگوں جھوٹ نہ بولا کرو، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ویل لکل ہمزہ لمزہ، چغل خوریاں نہ کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے لوگوں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ قرآن کہتا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کو نہ کھانا۔ قرآن کہتا ہے اب ذرا آگے چلیے،
قرآن کہتا ہے جو زانی زنا کرے اس کو سزا دینا، اس کو سزا دینا۔ سنو سورہ نور، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ۔ الزانیۃ والزانی، 100 کوڑے کس کو؟ زنا کرنے والے مرد کو، عورت کو۔ لیکن الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما، منسوخ التلاوت دون الحکم، تلاوت تو منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا بس ویسے تو کہہ رہا ہے، 4 دفعہ اقرار کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو سزا دو، رجم کرو۔ جب اس کو رجم کرنے لگے، پتھر اس کو پہلا لگا تو وہ بھاگنے لگا۔ کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، یہ نہیں کرنا تھا نا، کیوں یہ گناہ کیا ہے، اب بھاگتا کیوں ہے؟ میرے نبی نے جب یہ سنا فرمایا خاموش، گناہ تو کر بیٹھا ہے لیکن توبہ اتنی سچی کی ہے، اگر اس کی توبہ پورے مدینے کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ میرے نبی نے قرآن نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا، چور کی سزا، چور کی۔ میں یار ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹو۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے قرآن اتارا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، نہیں کروائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اپنے فیصلے جو کروانے ہیں وہ قرآن کے کس کے مطابق؟ اب پاکستان میں عدالت میں جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میرا یہ فیصلہ کرنا ہے لیکن ہوگا قرآن کے، کیا کہیں گے جج کو، ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج، سول عدالت کا جج، فیصلہ کرنا ہے لیکن یار تھوڑا بولو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کے وہ جج کہے گا یہ پاکستان ہے، یہاں تعزیرات ہند کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہاں انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہاں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ اب زانی کو سزا قرآن کے مطابق نہیں ملے گی۔ روزانہ دیکھتے ہو نا زانیوں کو بازاروں میں کوڑے لگ رہے ہیں،
لگ رہے ہیں نا؟ ہیں؟ نہیں لگ رہے؟ شرابیوں کو، چور کے ہاتھ، میرے خیال سارے ہاتھ کٹے ہوئے نظر نہیں آتے آپ کو لوگ؟ نہیں؟ تو یہ کس کا حکم ہے؟ مجھے بتاؤ نا، یہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ جب جمعیت علماء اسلام کہتی ہے قرآن نافذ کرنا ہے، تم کہتے ہو یہ تو دنیا کا کام ہے، سیاست سے مولوی کا کیا تعلق ہے؟ اب قرآن کہتا ہے یہ قانون۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتاؤ یار، قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حلال ہے نا؟ حرام، اتنا بڑا حرام۔ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، حضرت جی بھی تشریف فرمائے، مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں سے برائی کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا سود کھانے کا گناہ ہے۔ اچھا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والا میں رب کے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ پاکستان کے بینکوں میں سود کے بغیر سارا نظام ہے، سود کے بغیر چل رہا ہے نا، کوئی سودی نظام نہیں ہے نا، وہاں سود کا لین دین نہیں ہے نا۔ وہ کس کے انٹر ہیں؟ حکومت کے انٹر ہے نا، حکومت کے انٹر ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں ان بزرگوں کی حکومت لاؤ، ان علماء کی حکومت لاؤ، تو تم کہتے ہو، مدارس والے بھی کہتے ہیں یہ سیاسی مولوی ہے، اس کو جلسے میں نہ بلانا، یہ سیاسی مولوی ہے، یہ ہمارے مدرسے کا جلسہ ہے، یہ سیاسی مولوی کا یہاں مدرسے میں کیا کام ہے؟ مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے زانی کو سزا ملنی چاہیے، قرآن کہتا ہے چور کو سزا ملنی چاہیے، قرآن کہتا ہے شرابی کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ سزائیں نہیں مل رہی۔ قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، اگر آج کی اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ موجود نہ ہوتے، حضرت جی تشریف فرما ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، وہاں ایک شک لائی گئی جس شک کے ذریعے قادیانیت کو، ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کو سہولت دینے کی کوشش کی، تو میرا قائد وہاں گرجا، اگر جب تک میں موجود ہوں تو قادیانیت کا باپ بھی قبر سے نکل کر آئے، ختم نبوت کے قانون پہ ہمارا پہرا جاری رہے گا۔ اور 3 منٹ کی تقریر میں ان کو اپنی شک واپس لینی پڑی، شک واپس۔ کون سا مسئلہ ختم ہے؟ کون سا مسئلہ ختم ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ جس کے سامنے وکیل بھی کانپا کرتے تھے، میرے قائد نے کہا قاضی تو جج ہوگا، لیکن میرے محمد کی ختم نبوت کے مقابلے میں تیرے فیصلوں کو میں جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، تجھے اپنے فیصلے کو بدلنا ہوگا۔ قاضی کے ہاتھ کانپے اور اپنے فیصلے کو بدلا۔ یہ کس نے بدلوایا؟ یار بتا دو کس نے بدلوایا؟ یہ ختم نبوت کا کام دنیا کا کام ہے یا ہے دین کا کام ہے؟ تو جو بندہ یہ کام کرے وہ دین کا کر رہا ہے یا دین کا کر رہا ہے؟ تو پھر آئیے مدارس والے، آئیے طلباء، آئیے اور لوگوں آئیے، میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں، اس سفید ریش بزرگ کے ہاتھ مضبوط کیجئے جو تنے تنہا میدان میں جنگ لڑ رہا ہے، ختم نبوت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ختم نبوت کی، یہ ختم نبوت کی جنگ ہے، یہ ناموس صحابہ کی جنگ ہے، یہ ناموس رسول کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اس کو سیاسی مسئلہ نہ سمجھیے، اس کو دنیا کا مسئلہ نہ سمجھیے، ادارے رب چلائے گا، رزق اللہ دے گا، قانون اللہ کا ہونا چاہیے، زمین اللہ کی ہے تو قانون بھی
اے زمین اللہ کی ہے تو قانون بھی الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی ان الحکم الا للہ، حکم کس کا؟ اللہ کا۔ تو بس یہی میری گزارش ہے، میں وہی آیت پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک قرآن کے بڑے سے حصے کو دین ہی نہیں سمجھا۔ زانی کو سزا دلوانا یہ دین ہے کہ نہیں؟ چور کو سزا دلوانا یہ دین ہے کہ نہیں؟ شرابی کو سزا دلوانا یہ دین ہے کہ نہیں؟ تو یہ تب دین ہوگا نا، اس دین پہ، ان آیات پہ تب عمل ہوگا جب قرآن والا ہی بیٹھے گا۔ اور جب قرآن والا ہی بیٹھے گا، جب وہ بیٹھے گا جو پڑھتا ہے لم یولد ولم یولد، آ جائے گا نا قرآن۔ وزیر داخلہ پڑھتا ہے لم یولد ولم یولد، حضری صاحب فرماتے ہیں یار دوبارہ پڑھ، غلط پڑھتا ہے، دوبارہ پڑھتا ہے اس سے بھی زیادہ غلط پڑھتا ہے۔ پھر کہتا ہے یار میرا قصور نہیں، مجھے کسی نے لکھ کے اسی طرح دیا ہے، مجھے کسی نے لکھ کے اسی طرح دیا ہے۔ آپ کا چوٹی کا وکیل چودھری اعتزاز حسن، جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ناراض نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ جب پڑھے نا، یوں لگتا ہے ابو جال جیسے کلمہ پڑھ رہا ہو۔ لا تقنطوا، یہ آیت نہیں آتی، کبھی سنیں اس سے، کبھی سنیں تو یہ تب ہوگا جب آپ قرآن والوں کے ہاتھ مضبوط کرو گے، قرآن والوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرو گے، رب کعبہ کی قسم پورے قرآن پہ تب عمل ہوگا۔ تو بس یہ آیت فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، کل میدان معاشر میں میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، زکاتیں نہیں ہیں، تہجدیں نہیں ہیں، نوافل نہیں ہیں، عبادت و ریاضت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرے اللہ، میں تو اپنے محبوب کی شفاعت کی امید لے کر آ رہا ہوں، اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن اپنے محبوب کی شکایت سے بچانا، اللہ مجھے اپنے نبی کی شفاعت نصیب کرنا، اللہ مجھے شفاعت نصیب کرنا۔ میں نے قرآن پڑھا، میری ماں بھی نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، میرا باپ بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، میرے بھائی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ایک میرا نبی ہوگا جس کی زبان پہ یہ ہوگا امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ صرف ایسے نہیں، سر سجدے میں رکھ کر میرا محبوب رو رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرمائے گا میرے محبوب بس کرو، کیوں رو رہے ہو؟ لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں، کیوں رو رہے ہو؟ آج تو اولاد آدم کے سردار ہو، کیوں رو رہے ہو؟ ساقی کوثر ہو، کلور کوٹ کے لوگوں، جامعہ رحیمیہ حسینیہ میں آنے والوں، یہ میرا درد ذرا سنو۔ میرا نبی جواب میں فرمائے گا میں اپنے لیے اللہ نہیں رو رہا، اپنی امت کے لیے رو رہا، اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے نا، سل مانگیے نا۔ اللہ مانگتا تو ہو، کیا ہوگا؟ توتا دیے جاؤ گے، دیے جاؤ گے۔
اللہ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے میں دیا جاؤں گا، لیکن بتاؤ نا کتنا دو گے؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق دوں گا، پر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق دوں گا۔ تو وہ نبی جو سر اٹھائے گا تو امتی امتی کہتے ہوئے سر اٹھائے گا۔ آئیے آج اس کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں، آئیے آج اس کی ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، آئیے دستے بازو بنیے میرا، آئیے میری قیادت کا دستے بازو بنیے، میری قیادت کے لیے آپ دستے قوت بنیے، طاقت فراہم کیجئے، تاکہ ان حکمرانوں کو، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے جو میرے قرآن پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جو میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ابھی ختم نبوت والے ابھی زندہ ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔